مقصد یہ ہے میرا بتانے کا کہ جس طرح ظاہر کے پروفیشنز اور کیریئر ہوتے ہیں بڑا دکھ میں رہتا ہے وہ کاروباری انسان جو آخری دم تک کاروبار بدلتا رہتا ہے، پیسہ کما لیتا ہے لیکن بڑا دکھ میں ہوتا ہے، وہ کاروبار ہی بدلتا رہتا ہے۔ کاروبار جو ہوتا ہے نا، کاروبار دنیاوی بات کر رہا ہوں، کاروبار آپ کی جوانی کے ایام کھاتا ہے، بڑھاپے کے دنوں کو آپ کو آرام دیتا ہے، اور جو شخص کاروبار بدلتا جائے اس کو سایہ نہیں ملے گا، پیسہ ملتا جائے گا لیکن کاروبار جہاں خود کفیل ہوتا ہے اپنا وہاں وہ نہیں پہنچے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی اس کو کوئی نہ کوئی نئی چیز تلاش کرنی پڑے گی، پریشان ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دکان پرانی ہے، بندہ نہ بیٹھا تب بھی چلتی ہے، کیونکہ وہ دکان پہ جو بیٹھ گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد دکان اپنی شخصیت ایک آپ بنا لیتی ہے، اب نہ بیٹھو نہ ساتھ چلتی جائے گی۔ اسی طرح جو جس کام میں لگ گیا ہے نا، اس کام کے اندر ان کا ایک شخصیت یا تشخص پیدا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بات چلتی رہتی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ میاں جی کی مسجد، تو میاں صاحب بڑے مشہور تھے، میاں صاحب ان کے مسجد میں میاں صاحب نہیں رہے تب بھی ان کے نام سے مطلب یہ کاروبار چلتا جاتا ہے۔ وڈے میاں کا درس، وڈے میاں صاحب چلے گئے، درس اب تک جاری ہے ان کے نام سے، اس ذات کے ساتھ وابستہ، حالانکہ اس سے بہتر درس بھی ہوں گے، لیکن جو آدمی جس راستے میں چل رہا ہے وہی۔ اس طرح کرت آپ لے لو، دو استادوں سے کرت سیکھنے والا کبھی قاری نہیں بن سکے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو ہوگی ظاہر کی بات، آپ سمجھ رہے بات۔ اچھا، دو رائے قبول کرنے والا جو ہے نا وہ کوئی رائے قبول نہیں کرتا۔ اچھا، دو یا سب کہتے ہیں سب کا دوست جو ہے نا وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ دو راستوں کا مسافر گھر میں بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے طے نہیں کچھ کرنا۔ کہتا آپ کے ہاں فنکشن ہے آج، اچھا ہم آ جائیں گے، تمہارے یہاں کب فنکشن ہے، آ جائیں گے، تیرے بچے کی پیدائش کب ہونی ہے، ادھر بھی آ جائیں گے، آپ کے ختنے کب ہونی ادھر بھی آ جائیں گے، منگنی کب ہونی چلا جائے گا۔ مطلب یہ کہ وقت ضائع کرتا رہے گا۔ جو تعلقات عامہ والا انسان ہوتا ہے نا وہ وقت ضائع کرتا رہے، تو اس کے بعد لسٹ ہوتی ہے آج یہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا، اور بظاہر اس کا دن کامیاب گزرے گا، رونقیں پیدا ہو جائیں گی، دوست کو نہیں ملے گا۔ توجہ ہوگی کثرت احباب پر۔ کثرت احباب جو ہے نا دراصل معرومی احباب ہے، اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ کثرت احباب ہی کرتے جاؤ۔ دو چار ڈیپینڈیبل قابل اعتماد دوست ہوتے ہیں دنیا میں، اور وہ دوست وقت آ جائے تو کام آتے ہیں۔ شادی پر ہونا چاہیے دوست کو، اور جنازے میں ہونا چاہیے۔ اس کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ سے مانگ لے، آپ کو ضرورت ہو تو وہ دے دے۔ آپ بیمار ہو تو وہ ساتھ بیٹھا ہو، آپ کی بیماری آرام آ جائے، مشورہ دے تو اچھا مشورہ دے، دوست کی تعریف ہے جس کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈک بڑھ جائے۔ یہی دوست کی نشانی ہے، اور یہ بہت ساروں کے ساتھ نہیں سکتے۔ اسی طرح باطن میں ہے، ایک سلسلہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ چشتی سلسلہ ہے، قادری سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، اور بے شمار سلاسل ہیں، سارے اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن سارے یک وقت آپ کو رات نہیں آ سکتے۔ اچھا، نقشبندی سلسلے میں آپ کے بزرگ نے کیا دیا کہ آپ خفی ذکر کیا کرو، خفی اللہ باطن بولنا نہیں، آواز نہیں آئے، پاس سے انفاس سانس۔ ایک جگہ پر چلی ہے کا ورد خلجہ ویرانے میں۔ اچھا، ایک وہ کہتا ہے جو ذکر کر لیں گے، خیر اللہ کا ذکر یہ نا، چل تجھے قوالی شروع کرو۔ اب جو ذکر کرنے والا ہے صفی، وہ قوالی میں بیٹھے گا تو بے قائب ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے خواجہ غریب نواز کی قوالی ہونا، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پر آپ ان کو بٹھا دو جن کے نام سے نقشبندی سلسلہ ہے پاکستان انڈیا میں، کس کے نام سے ہے؟ مجدد الفسانی ہے نا،
اگر حضرت مجدد ثانی چشتی سلسلے میں بیٹھ جائے نا تو یا قوالی بند ہو جائے گی تو یا وہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ حالانکہ دونوں صحیح ہیں. آپ بات میرے نا، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن یہ ہے کہ یک وقت دونوں نہیں ہونے چاہیے. اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. ایک مرید تھے ان کے حضرت نظام الدین اولیاء کے، بڑا مشہور ہوا واقعہ ہے، پہلے بھی ان کا بتایا تھا. حضرت چراغ دلوی، نصیر الدین چراغ دلوی، ان پر ذرا شریعت کا غلبہ زیادہ تھا. چشتی سلسلے میں مرید، شریعت کا غلبہ زیادہ تھا تو وہ قوالی سے گھبراتے تھے. وہ کہتے نہیں اس میں کوئی آگے پیچھے جاتی ہے نماز. اور پیر جو تھے ان کے نظام میں قوالی سے زیادہ سما کا شوق تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ جب پیر خانے میں نظام الدین حضرت اولیاء کے مقام پر ان کے آستانے میں محبوب الہی کے آستانے میں قوالی ہو رہی ہو اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ جائیں تو پیر صاحب قوالی بند کرا دی. آپ بات میرے، اور اتفاق سے جب پیر صاحب ان کے گھر چلے جائیں تو وہ قوالوں کو بلا لیتے تھے، آج پیر صاحب چلو قوالی ہونے دو. ورنہ عام حالات میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو مدعا یہ ہے کہ دو کیفیات کو یک وقت اکٹھا کرنے والا آدمی غلطی سے ناکام ہو جائے. میرا مقصد یہ تھا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب دو سلسلوں کی بات نہیں ہو رہی کہ سلسلہ تمہارا چشتی ہے یہ قادری ہے، نہیں، دو بندوں کی بات ہو رہی ہے. بندے کی بات بھی نہیں ہو رہی، دو سمتوں کی بات ہو رہی ہے، دو رخ کی بات ہو رہی ہے، دو مزاج کی بات ہو رہی ہے. آپ وہ بات نہیں نا، یہ نہیں کہ مطلب آپ ہمارا سلسلہ وہ غیر مسلم ہے، تمہارا سلسلہ بہت اسلام ہے، یہ نہیں مطلب یہ کہ چشتی بھی تو اللہ کے لیے، وہاں بھی محفل اللہ کے نام کی تھی، قادری بھی اللہ کے نام کی محفل ہے، نقشبندی بھی اللہ کے نام کی محفل ہے. اب اللہ کے نام کی محفل میں اللہ کا بندہ چلا گیا تو کون سی بات ہوگی؟ اچھی بات ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ایک انداز کا سفر کرے تو ذرا بہتر ہو جائے. اس سے وابستگی جو ہے نا وہ پریشان ہوتی ہے، وابستگی پریشان ہوتی ہے. اب جب دادا صاحب آپ چلے جاؤ نا تو وابستگی پریشان نہیں ہوتی. دادا صاحب نے اس طرح اس لیے اپنے سلسلہ نہیں آگے چلایا. اب یہ سب سلسلوں کا سلسلہ ہے. دادا صاحب جو ہے نا یہ سب سلسلوں کا سلسلہ ہے. انہیں آگے چلنے کی بات یہی ہے. خواجہ صاحب بھی جائیں گے اور بابا صاحب بھی جائیں گے، مطلب شیر محمد شرف پور شریف والے جائیں گے، سارے جائیں گے کیونکہ آپ نہیں ہے. لیکن شرف پور شریف میں قوال والے نہیں جائیں گے. شرف پور شریف وہ سو رہا ہے اور آگے چلو قوالی لے کے جاؤں گے، پنڈ پار کر دیں. حالانکہ کوئی حرج کی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے نا، وہاں کلندرانہ مطلب محفل نہیں ہوگی کیونکہ یہ شرف پور شریف ہے. اب بات ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مجدد صاحب کی محفل ہے. مجدد صاحب کی محفل جو ہے نا یہ بند ہوگی. آپ سمجھ رہے بات، چشتی محفل جو ہے ذرا تھوڑی سی کھلی ہوگی. اور وہ آدمی جو دونوں محفلوں میں جائے گا وہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا نوتر کرے گا، نوتر کرے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا، یہ میں نے اس لیے کہا تھا. دوسرا ایک اور بات، اللہ کو تو اپنے ملاقات نہیں کرنی کہ اس دنیا میں کہیں اتفاق سے کسی موڑ پر آگے اللہ قریب نظر آ جائیں گے. حفظہ نہیں، یہ جس راستے پر بھی آپ جائیں گے نا اس راستے کے سفر کے دوران چند لوگ آپ سے مانوس ہو جائیں گے اور ان لوگوں کے اندر ہی آپ کا زندگی کا اور دین کا کاروبار مکمل ہو جائے گا. اور اگر یہ گروہ آپ بدلتے رہیں گے ساتھیوں کے تو کاروبار کر جائے گا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ چند آپ نے ساتھی بنانے ہیں، سنگت کریں گے، سنگت بنانی ہے، سہیلی بنانا ہے. چند لوگ ایک انداز کے لوگ بنائیں گے، آپ کو سہولت ہو جائے گی. ایک انداز کے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ڈیولپ کرو اپنا، جن میں ایک ریفرنس ہو، ایک حوالہ ہو، وہ جس کو آپ پیر کہتے ہیں وہ حوالہ ہوتا ہے نا.
اور اس کی وجہ سے پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نقصان کم پہنچاتے ہیں، ورنہ انسان نقصان میں ایک دوسرے کو دے سکتا ہے اور واقعات ہو سکتے ہیں. جب ایک حوالہ موجود ہے جانا پھر نقصان لوگ کم ہو جاتے ہیں. اور نقصان کی تعریف ایک اور بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دکان اچھی چلے، سودا بڑا نفع بڑا آ گیا، زیادہ نفع جو ہے نا کسی نہ کسی کو آپ نے بہت نقصان پہنچایا ہے تبھی زیادہ ملا ہے نفع. یعنی کہ وہ جس سے آپ نے مہنگا سودا بیچا ہے نا اس کا تو مارا گیا نا بندہ، وہ غریب آدمی. ہاں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی یوں ہو جاتا ہے. تو بہرحال سنگتیں دو ہوں تو پریشانی پیدا ہو جائے گی. کہتے ہیں یہ میرے دوست ہیں، آپ ہم چلے سیون شریف، کیونکہ یہ خاص طرح کے دوست ہیں. اور اب یہ کون سے دوست ہیں؟ کہتے ہیں آپ سرہن شریف چلے ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہیں. اچھا صابریہ سلسلے میں آپ جاؤ گے تو اور طرح کے آپ کو لوگ مطلب مل جائیں گے. کوئی اور طرح کے لباس بھی اور طرح ہوگا، گفتگو اور طرح کی ہوگی، بیہیویئر اور طرح ہوگا. سدا سہاگن ایک بیہیویئر ہوتا ہے وہ اور طرح سے ہوگا، سنگت اور طرح سے ہوگی. اس طرح آپ یہاں پر دیکھو گے، اگر آپ جائیں یہاں پر گجرات میں سائیں کام والے کے پورس میں جاؤ اور طرح کے لوگ ہوں گے، وہ خاص قسم کی مطلب واقعات چال نکلتے ہیں جس کا باقی کے شعبوں میں ایسا تعلق نہیں ہوتا. لنگوٹی قسم کے لوگ ہوتے ہیں خاص طرح کے، وہ خاص واقع ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ اس سفر کے دوران ایک یکسو ہو جاؤ تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ پیری درویشی واقعات تصوف صرف یکسوئی کا نام ہے، یکسو ہو جانا. کاروبار جو ہے نا ایک جگہ پر توکل کے ساتھ فیصلہ کر دینا کہ میں نے اس جگہ رزق کمانا ہے. رزق کمانے کے میں بتا رہا ہوں آپ کو، رزق ایسی جگہ کماؤ جہاں بہت سارے اور کمانے والے نہ ہوں، سوائے اس کی جو اقتصادی ملازمت ہو. ورنہ دکان جو ہے نا عام طور پر چھوٹی موٹی دکان اپنی بنانی ہو، اپنا تنخواہ بناؤ، علیحدہ بناؤ، علیحدہ کاروبار کرو تاکہ آپ کا رزق آپ کو الگ سے مل جائے. اور چل پھر کے کاروبار کرنا ہے تو فیصلہ کر لو. مطلب کاروبار جو ہے نا یہ بدلنے والا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، کاروبار مستقل ہونا چاہیے. ساتھی جو ہے نا آپ کے بدلنے والے نہ ہونے چاہیے، ساتھی مستقل ہونے چاہیے، سنگتیں صاف ہونی چاہیے. اس لیے یہ میں نے کہا تھا کہ بہت تبدیل کرنے والے نہ ہو. ہر جگہ جانے والا جو آدمی ہوتا ہے نا ایسے پیشہ ور قسم کے مرید ہو جاتے ہیں کہ وہ خاص ان کا پیشہ ہی ہوتا ہے مرید بننا. ہاں ہر جگہ چل جاتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر محفل ہوتے ہیں، ہر انداز فکر کے مطابق پڑھتے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، قوالی بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، دھمال بھی کر رہے ہیں، مادولال حسین میں جا کے اور قسم کے تماشے بھی کر رہے ہیں. وہ آدمی صحیح نہیں کامیاب ہوتا، اس لیے پھر اس کو رنگ نہیں ملتا. رنگ ہوتا ہے جو آپ کے راستے میں استقامت دینے والی شے ہے، وہ نہ ملی تو پھر آدمی چاہتے ہیں. بس ایک آدمی فیصلہ نہیں کر سکا میں نے کیا کرنا ہے. ایک دن دکان میں گلاس رکھے ہوئے دوسری کتابیں رکھی ہوئی تھی، کہتے ٹوئر ناسک بھی رکھ لوں اور کتابیں بھی رکھ لوں. کم کتابیں بھی چاہیے ٹوئر ناسک بھی، کاروبار تو نہیں چل رہا نا پھر. ہاں یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تو بات کیا ہوئی.